مریم کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم، یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں، ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لندن تو پاکستان، لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتہ چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں۔ جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس فونٹ، جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے، یعنی جعلی کانٹریکٹ۔ سیدھا جیل تھا اس کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی۔ سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں۔ نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت۔ ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح، صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس، خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ 5 جولائی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا۔ تب بھی جب مارشل لاء لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر، کئی اختلاف سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے۔ تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے۔ لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں، اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے، جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ
पाकिस्तान के हम सब जानते हैं 30 साल से ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल फेम है चोरी की, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अखबारों में एक को 10% कहते थे आसिफ जरदारी को। नवाज शरीफ के ऊपर BBC की फिल्म बनी हुई है कि कैसे इन्होंने वहाँ एक काजी फैमिली को पैसे भिजवाए। इसाक डार ने अपने एफिडेविट में भी लिखा है कि पैसे यहाँ से चोरी करके वहाँ भिजवाए और वहाँ से रेमिटेंस दिखा के पाकिस्तान लेके आए, जो बार बार गया। फेक अकाउंट्स यही सिस्टम था, यहाँ से हुंडी हवाले से पैसे बाहर भिजवाओ चोरी करके और उधर से फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान पैसा लेके आओ। तो उसके ऊपर भी फिल्म बनी हुई है नवाज शरीफ के ऊपर। तो ये वो लोग जो पहले इन्होंने चोरी की, NRO 1 मिल गया, मुशर्रफ ने माफ़ किया, फिर से ये 10 साल आए, फिर इन्होंने चोरी की। वो जो उनका मकसद जो उनको ऊपर मुसल्लत किया था, उनका सिर्फ हम सब जानते हैं कि मकसद था NRO 2 लेना। और उन्होंने NRO 2 की सिर्फ उनकी जो कोशिश 3.5 साल मेरे दौर में हमें सिर्फ गिराने की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह वो दूसरी दफ़ा जो उन्होंने चोरी की थी वो बच जाए। अब आज का मैं जो असल वजह से मैंने आज ये आपके सामने कौम के सामने हूँ वो ये कि देखें, एक पहले साजिश हुई, फिर एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए और फिर उन्होंने अपना NRO 2 लिया और उसके बाद जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सारी कौम जानती है कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई इतने थोड़े टाइम में नहीं हुई। और ये सिर्फ 2008 में, यानी 14 साल पहले इस तरह की महंगाई थी। महंगाई सिर्फ आसमानों पे नहीं गई, जो हमारी मायशत थी, जो कि साफ जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो सर्वे है उसमें जो बताया था कि सारी चीज़ें यानी इंडिकेटर्स जो थे मायशत के वो सारे सही रास्ते पे जा रहे थे। चाहे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, उसके बाद जो हमारी ज़राअत थी उनकी बड़ी ज़बरदस्त 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 साल लगातार रही। तो हर चीज़ जब पॉजिटिव पे जा रही थी, जब हमारी IT जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसकी जब हमने जो उनको इंसेंटिव्स दिए वो भी 75% 2 सालों में एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। तो जब एक मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, रोजगार में ये सबसे बरसगीर में वर्ल्ड बैंक की सर्वे सबसे ज़्यादा रोजगार पाकिस्तान दे रहा था, उस वक्त के ऊपर ये साजिश की गई। और फिर जब लोग पहले ही तंग थे, पहले ही कौम की खुददारी जाग गई। कौम ने जब देखा तो ये कोई भी नहीं समझ रहा था कि इस तरह पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलेगी। मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं समझ रहा था इस तादाद में पब्लिक निकलेगी। उमूमन तो लोग जब हुकूमत जाते हैं खुशियां मिठाइयाँ बांटते हैं, तो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। ये कोई भी जो साजिश कर रहे